السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین. قواعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے دو آخر کے وہ جو نون ساکن یا تنوین کے قواعد ہیں ان میں سے آخری دو حصے دونوں ہی میں نے لکھ دیے ہیں. اقلاب. جب نون ساکن یا تنوین کے بعد حرف با آ جائے تو وہاں اقلاب ہوتا ہے. اس کے لیے اقلاب کے لیے صرف ایک حرف با یعنی نون ساکن ہو اور اس کے بعد حرف با آئے. جیسے یہاں پر دیکھیے نون ساکن کے بعد حرف با آیا تو پھر یہاں پر اقلاب ہوگا. یہ اقلاب کا کیا مطلب ہے؟ بدل دینا، یعنی نون کی آواز کو میم میں بدل دیا جائے گا. چھوٹی سی میم ہر مصحف میں لکھی ہوتی ہے جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہاں پر اقلاب ہو رہا ہے. تم بوتو، تم نون کی آواز ناک میں جا رہی ہے اور میم کو ہم ظاہر کر کے پڑھ رہے ہیں. تم بوتو. سم بولاتن، سم بولاتن. بڑی حرکات کو چھوٹا پڑھا جائے گا اور بڑی حرکات کتنی ہیں؟ 3. زبر، زیر اور پیش. کھڑی حرکات کتنی ہیں؟ وہ بھی 3 ہیں. کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. تنوین یہ بھی 3 ہیں، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش. اور باقی 3 کون سی حرکات ہیں؟ جزم، تشدید اور مد. آگے دیکھیے یہ نون ساکن کے ساتھ تھا، اب ہے تنوین کے ساتھ. کو، کاف زبر واو، کو. ہم نے کیا سیکھا ہوا ہے؟ کو. اردو میں جیسے پڑھتے ہیں نا قوم کہتے ہیں تو کو. کو مم بو را. بو کیا بن رہا ہے؟ واو مدہ. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. الف مدہ، واو مدہ اور یا مدہ. کو مم بو را. یہاں میں وقف کا قاعدہ استعمال کر رہی ہوں، ویسے تو تنوین دی گئی ہے. علی، آ بڑی حرکت، عین کا مخرج، وہاں سے عین کی ادائیگی ہوگی. اور لی کیا بن رہا ہے؟ یا مدہ. یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہو تو یا مدہ. علی مم بیما. تنوین من کرتے ہیں نا، میم 2 پیش من، لیکن جب اقلاب ہو رہا ہے تو چھوٹی سی میم کی آواز کو ہم شامل کریں گے. علیم بما. یہ تھا اقلاب. اخفا. اس کو یاد کرنا تھوڑا مشکل ہوگا، یہ میں ٹپ بتاؤں گی تو تب یہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا. اخفا جب نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر تا، سا، جیم، دال، زال، را، زا، سین، شین، صاد، عاد، طا، غا، فا، قاف، کاف میں سے کوئی حرف آئے تو وہاں اخفا ہوتا ہے. اخفا مع الغنہ کریں گے، یعنی غنہ کریں گے اس پہ. نون ساکن کے بعد اگر تا آ جائے، سا آ جائے، جیم آ جائے، دال زال میں سے آئے گا ایک ہی حرف. امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی. جس کو نہ سمجھ آئی ہو تو وہ ضرور پوچھ لے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.